السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ پھر کوکب نورانی صاحب کی ہے اور اس کا ٹائٹل یاسر ہے فلائنگ بزرگ۔ اچھا، اڑنے والے۔ ہاں، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے ہی اڑتے ہیں، میں نے لیکن تو جہاز کے بارے میں بھی سنا تھا، ہاں جہاز بھی اڑتے ہیں۔ ہاں لیکن بزرگ کے بارے میں کبھی نہیں سنا کہ وہ اڑتے بھی ہیں۔ چلیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی۔ چلیں ویورز مل کے دیکھتے ہیں کہ فلائنگ بزرگ کون سے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کیا انجینئرنگ ہو رہی ہے بعد میں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ خواجہ محمد بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کی ایک مرید تھی اور وہ علاء الدین خلجی بادشاہ کے ہاں ملازم تھی، کنیز تھی، اچھا حضرت صاحب سے بیعت تھی۔ یہ بادشاہ بڑا سخت قسم کا تھا، اچھا اس سے کسی بات پر ناراض ہوا اور حکم دیا کہ اس کو سزا دو۔ سخت سزا کیا ہوتی تھی؟ وہ قطب مینار جو 250 فٹ اونچا اس کے اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیتے تھے، وہ بندہ مر کھپ جاتا تھا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی۔ اس لڑکی نے معافی چاہی، بادشاہ نے معاف نہیں کیا، جلاد پکڑ کے مینار پر لے اچھا گئے قطب صاحب کے۔ اچھا اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ جس وقت انہوں نے پھینکنے کے لیے اٹھایا، نیچے پھینکنے لگے، اس نے اپنے پیر کو پکارا۔ کس کو؟ یہ بات ہے، یہ انٹری جو ہوئی ہے نا، پیر کو پیر پکارا، کو۔ حضرت جی مدد کرو۔ آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا، مگر اس کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں زمین میں آنے؟ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے۔ آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے۔ واہ، اچھا اللہ حضرت صاحب شاہ نقشبند کا شہر بخارا، اور یہ آئی تھی قطب مینار سے۔ مینار کو منارہ کہتے ہیں۔ حضرت صاحب کہاں سے آئے تھے؟ بخارا سے۔ بخارا سے۔ یہ کہاں سے آئی تھی؟ منارے سے۔ تو اس نے دیکھ کے کہا، حضرت جی آپ کہاں؟ تو یہ فارسی کا تاریخی جملہ، فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ تو منارے سے آئی ہے، میں بخارے سے آیا ہوں۔ واہ، کیا ہے بات۔ اللہ والے مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کیا کیا کہانی ہے جناب، وہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، وہ ایک کہانی مولوی ہے، اس نے کیسی کیسی کہانی ہے جی۔ خواجہ بہاؤالحق نقشبند جو ہے، ان کی مریدنی تھی، وہ بخارے سے پہنچ کے ادھر، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہو جائے گاؤں سے، تاکہ حضور کے پیچھے نماز ٹائملی پڑھے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو ثواب ملتا ہے۔ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے ہم پہنچ نہیں پاتے، تو آپ فرمایا جتنا چلو گے ثواب ملے گا۔ انہوں نے دوسری بات نہیں کی، واپس چلے گئے۔ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے پھر ہم اڑ کے ہی آ جایا کریں گے۔ بہاؤالحق نقشبند اگر اڑ سکتا ہے تو وہ تو ہمارے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے، اس سے بھی وہ گیا گزرا ہے، تو ہم نہیں کر سکتے۔ سب کہانی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ کے آنے والی نسلیں جو ہے نا، وہ دین اسلام سے متنفر نہیں اب ہوں گی انشاءاللہ۔ ورنہ یہ آپ جس طریقے سے ہمارے بچے ایڈوکیٹڈ ہیں، میں نے اپنے بچے کا واقعہ کئی بار سنایا ہے، اس کی عمر 10 سال ہے، 10 سال میں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ وہ فضائل اعمال کا درس سن رہا ہے، اس میں حضرت صاحب پڑھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، دوسرے جو 8 پڑھتے تھے۔ باہر نکل کے مجھے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ 8 قرآن روزانہ پڑھ سکے، اتنی موٹی کتاب ہے۔ ہم جو ہے اس عمر میں سبحان اللہ کہتے تھے، ابھی تک کہتے آئے تھے سبحان اللہ۔ تو یہ اگر 10 سال کے بچے یہ کچھ کر رہے ہیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو ایک دعا تو سارے مسلمانوں سے میں ریکویسٹ ہے کہ وہ کیا کریں کہ اللہ کرے کہ گورے اردو نہ سیکھیں اور ہمارے مولوی انگریزی نہ سیکھیں۔ ورنہ یہی جو کہانی بعض مولویوں کی اگر انگریزی میں تقریریں آئیں تو یقین کریں وہ تو اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ حقیقت کیا ان کا جو اسلام ہے کیا اس قابل ہے کہ لوگ پیش کر سکیں؟
ہم جو بکش اسلام پیش کر رہے ہیں وہ بالکل نارمل اسلام ہے, آپ کسی کے سامنے رکھیں, ویریفائیبل ہے. جب آپ گورے کو یہ کہانی کرائیں گے کہ بزرگ یہ کرتے ہیں, وہ پوچھیں گے اچھا ہوتے ہیں بزرگ ایسے, ایک لے آؤ گو دنیا شو. اور ایک گورا جب آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوگا تو اس کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی ایک بزرگ ایسا ہوا نا, تو کرسچنز میں تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ ہے, تو ان کا امام کعبہ وہی والا بزرگ ہوگا جو اڑ لیتا ہوگا. لیکن جب اس کو بعد پتا چلے گا کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں تو کروڑوں لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو کہے گا پھر بزرگ کتنے نے. تو اللہ کے فضل سے انہوں نے جو کہانیاں کروائی تھی نا, ہم نے لوگوں کا دماغ کھولا ہے. یاسر کیسی کیسی کہانی ہے یار, میں تو کہانیاں سن کے نا اب بیزار ہونے لگ گیا ہوں. یار بیزاری تو خود ہی بنے گی بلال, مجھے تو دکھ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کتنی بڑی انہوں نے چھوڑ دی ہے. اب میں جو اگلی بات کہنے جا رہا ہوں نا بلال, آپ بھی ایگری کریں گے اور ویورز آپ بھی ایگری کریں گے. اب دیکھیں نا انہوں نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے بخارا سے آ کے اپنی مریدنی کو بچا لیا. جی جی ٹھیک ہے, وہ ایک مریدنی تھی. آج آپ فلسطین میں جا کے دیکھیں, دیکھ لیں کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. جتنے بھی یہودی ہیں انہوں نے ایک ظلم کا پہاڑ ڈھایا ہوا ہے فلسطینیوں بابے کی طرح. یاسر اب وہ بابے کی طرح جو اڑ کے جانوں کو بچاتے تھے. یاسر تقریباً 3 سے 4 ہزار جو بچہ ہے وہ اس وقت تک شہید ہو چکا ہے. بالکل. اور دیکھیں لوگ خوراک کی قلت سے مر رہے ہیں, پانی کی قلت سے مر رہے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, اس کے علاوہ ان کے اوپر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا وہ بزرگ اب کدھر ہیں جو 65 کی جنگ میں میزائل پکڑتے رہے ہیں. جی جی, وہ وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ اچھا ایک چیز تو یاسر کنفرم ہو گئی ہے نا کہ اس وقت پھر اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہیلپ کر سکے. اب دیکھیں نا اگر ایسا کوئی بندہ دنیا میں موجود ہوتا اور اس کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہوتا اور وہ اللہ کا بندہ بھی ہوتا, تو وہ کیسے رک سکتا تھا؟ تو یاسر ایک سیکنڈ لگنا تھا, اس کی ریکارڈنگ بھی ہو جانی تھی. ہاں بالکل, کہ یہ جی بابا آئے ہیں اور انہوں نے دیکھیں یہ سب کچھ ٹھیک کروا لیا. میں ریکویسٹ کروں گا جو اس طرح کی کہانیاں چھوڑتے ہیں اور مانتے ہیں ان کو کہ یہ سارا کچھ سچ بیان کیا جا رہا ہے, ان کے لیے تو یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے اگلے پچھلے جتنے بھی بزرگ ہیں اور آنے والے بزرگ ہیں ان سب کو وہ منوا لیں, اور جتنی بھی انہوں نے کہانیاں چھوڑی ہیں ان سب کو لوگ مان جائیں گے اگر وہ آ کے فلسطینیوں کو بچا لیں اس ظلم سے. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یاسر, آپ تھوڑے سے آپ اگریسو ہو گئے ہیں. یار اگریسو بلال ہونا بنتا ہے. دیکھیں فلسطینیوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور نہ گورنمنٹ کی لیول پہ نہ عوامی لیول پہ, اور نہ یہ جو بزرگ بابے ہیں جو کہ نام نہاد بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. تو ان کی کرامتوں کا میں نے اچار ڈالنا ہے. اور دیکھیں جیسے وہ کر رہے تھے نا یاسر اپنی تقریر کے دوران, تو سامنے اب وہ پبلک تو نہیں دیکھی, ظاہری بات ہے کوئی 500-600 بندہ بیٹھا ہوگا, 200-400 بندہ بیٹھا ہوگا, وہ سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس طریقے کی کہانی ہو رہی ہے, اور دیکھیں ہمارے ایمانوں کے ساتھ وہ کھیلا جا رہا ہے. بالکل, اور جس کا حقیقت کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یار یہ کہانیاں اب جو ہے نا سن کے ہم پاگل ہو گئے ہیں. اب جیسے انجینئر صاحب نے بھی یاسر اس سے پہلے کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. بالکل, ایفرٹ پٹ کریں گے تو پھر اس کے ثمرات ملنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر بلال اس طرح کی کوئی چیز ہوتی, سب سے بڑھ کے نواسہ رسول حضرت امام حسین, انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ جس کی مثال پوری اسلامک تاریخ میں نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے, اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود ہوتی تو بالکل ان کو بچا لیا جاتا. ٹھیک ہے, یزید کی یا اس کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی کیا ضرورت ہے ان کے اوپر کوئی بھی ظلم وہ ڈھا سکتے. صحیح بات ہے. لیکن دیکھیں یہ ان چیزوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا جو ہمیں سکھائی جا رہی ہیں یا جو سنائی جا رہی ہیں. اور انجینئر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی گورے کے سامنے اگر آپ اس طرح کا دین پیش کریں گے نا تو وہ آپ کا واقعی مذاق ہی اڑائے گا. سر مذاق تو بعد کا مسئلہ ہے, وہ اس طرح کے سوال کرے گا نا یا اس طرح کی وہ لاجک پیش کرے گا, آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہونا بالکل ان کی باتوں کا, کیونکہ وہ تو بات کرتے ہیں لاجیکل. بالکل, انہوں نے کہنا جی اب پوری دنیا آپ کے سامنے کھلی ہے, کوئی ایک بندہ لے کے آئے جوڑ کے دکھا دے. بالکل, جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان سب کو چاہیے کہ اس میں رول پلے کریں, سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور پریکٹیکلی ان کے خلاف جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. صحیح بات ہے. اور اس میں یاسر ہمیں سب کو جو ہے نا وہ محنت کرنا پڑے گی. بالکل, ہم اگر کہیں نا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور اس کا مطلب پھر مسلمان ترقی بھی کر جائے, اس طرح ممکن نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ساری پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں یاسر ان کو سب کو ایک ہونا پڑے گا. بالکل, مسلک کو, مذہب کو, سب کو مطلب نا ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا.
یہ چھوٹے موٹے مسائل تو یاسر چلتے ہی رہنے ہیں، بالکل، لیکن اب مسئلہ ہے پوری قوم کا، بالکل، جو مسلمانی پوری قوم ہے اس کو یکجا ہونا پڑے گا تاکہ کوئی بھی ہمارے خلاف آنکھ اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ بالکل، کیونکہ یہ جو ہے نا یہود و نصارہ، یہ جب پلاننگ کرتے ہیں نا تو وہ مسلمان کے خلاف کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ شیعہ ہے اس کو چھوڑ دو یا اس کو مار دو، صحیح بات، ٹھیک ہے، وہ شیعہ سنی کی کوئی تمیز نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں یہ کلمہ گو ہے، یہ مسلمان ہے، تو اس کے خلاف ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔